الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی 217 نمبر کی آیت کریمہ کا ایک جملہ ابھی تلاوت کیا گیا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں حالات کی مناسبت سے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے مسلم لڑکیوں میں دین فروشی کیوں. اسلام میں اس بات کی پوری اجازت ہے کہ انسان جس دین پر باقی ہے اس دین پہ وہ باقی رہے. ہم اکراہ کر کے، جبر کر کے، زور کر کے کسی کو دین اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اور ایسے ہی جو لوگ جس دین پر باقی ہیں اسلام نے انہیں ان کے دین پر باقی رہنے کا اختیار بھی دیا، اگرچہ ہم اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ اسلام کی بھلائی، اسلام کا خیر لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو بتائیں، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. 256 کا ایک جملہ سورہ بقرہ کا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زور جبر نہیں ہے. تو جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر باقی ہیں، قائم ہیں، اگر وہ صلح پسند ہے، امن پسند ہے، تو اسلام نے ان کے تعلق سے بھی ایک حکم جاری کیا. 8 نمبر کا ایک ٹکڑا سورۃ الممتحنہ کا، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. ایسے غیر مسلم جو تمہارے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے نہ تم سے جنگ کرتے ہیں، نہ تمہارے وطن عزیز سے تمہیں نکالتے ہیں، صلح پسند ہے، امن پسند ہے، اللہ منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے.
یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام کہتا ہے ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی احسان کرو جو امن پسند ہیں، صلح پسند ہیں، اور وہ تمہیں تمہارے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے رکاوٹ کا یا ایسے ہی روکنے کا سبب نہیں بنتے، تمہارے وطن سے نہیں نکالتے۔ لیکن اسلام میں جو لوگ اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام چھوڑ دیتے ہیں، اسلام بیچ دیتے ہیں، یا ایسے ہی اسلام کی چادر اتار دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے المناک، خوفناک اور خطرناک سزا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل روئے زمین پر بہت کم ہیں جہاں اسلامی حکومت قائم ہے اور اسلامی حدود کی تنفیذ ہے۔ یہ سزا ہے جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے دستبردار ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، یا ایسے ہی اسلام اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ آج کل ایک فتنہ چلا ہے ایکس مسلم کا، لوگ اپنے آپ کو سابق مسلم کہہ رہے ہیں، ایکس مسلم۔ بہت سے اسلامی نوجوان جن کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ کہ اللہ نے انہیں اسلام پہ پیدا کیا، اللہ نے انہیں نعمت اسلام سے مالا مال کیا، لیکن وہ نعوذ باللہ فتنوں کی سنگینی میں گرفتار ہو کر کے اسلام کے خلاف، اسلام کے منافی حرکات کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں، اسلام فروش بن کے، اسلام بیچ کر کے اپنے آپ کو بڑا بہتر برتر ثابت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا مذاق اڑائیں یا ایسے ہی اسلام سے نکل جائیں، ان کی سزا ہے۔ چاہے 6878 صحیح بخاری کی حدیث اور دوسری حدیث اسی کتاب کے اندر 3017 نمبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کا فتنہ معمولی فتنہ نہیں ہے۔ اور آج جو فتنے ہم دیکھ رہے ہیں یا کانوں سے سن رہے ہیں، اس فتنے کو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا فتنہ نہیں ہے۔ قوم کی ایک بیٹی بھی اگر وہ مسلم ہے اور اس فتنے میں گرفتار ہے، وہ ہماری بیٹی ہے اور وہ ہمارا فتنہ ہے۔ اور اس طرح کا فتنہ بہت تیزی سے آتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس کو فتنہ نہ سمجھا اور اس کی سرکوبی کے لیے، سد باب کے لیے اقدام نہ کیا تو وہ دن دور نہیں ہوگا، سماج نہیں، گھرانے کے اندر بھی یہ فتنہ آ سکتا ہے۔ لا سمح اللہ لنا، اللہ ہمارے ساتھ کبھی بھی ایسا نہ کرے اور اس طرح کے فتنے سے اللہ ہماری سماج کی حفاظت فرمائے۔ تو جو اپنا دین بدل دے، اسلام کہتا ہے اس کی سزا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ اور آج زیادہ تر اسلامی مسلم لڑکیوں میں دین فروشی، یہ خبریں آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں۔ بیٹی رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، عزت بھی ہے، الفت محبت بھی ہے، یہاں تک کہ گھر کی آبرو بھی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ نے نعمت اولاد کا تذکرہ کیا، وہاں پہلا ذکر بیٹی کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی، لیکن سماج کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ کی مصلحت ہے آپ کی بیٹیاں بڑی ہوئی، بالغہ ہوئی، سب کی شادیاں ہوئی اور وہ لوگوں کے لیے نمونہ، اسوہ، قدوہ بنائی گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے 49 نمبر کا ایک جملہ جو سورۃ الشورى کا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا۔ ساری بادشاہت زمین اور آسمان کی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جو چاہے پیدا کرے، اللہ جسے چاہے بطور ہدیہ، ہبہ، تحفہ، گفٹ بیٹیاں دے یا بیٹے دے۔ بیٹیاں اللہ کا تحفہ ہے، اور ایسے ہی آج یہی بیٹی قوم کے لیے مسئلہ بن گئی ہے۔ اس بیٹی نے گھر کی عزت کو چوراہے پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اور اسی بیٹی نے اسلام دوری کی وجہ سے اپنی ذات پر کم، اپنے والدین کی تربیت پر کم، اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی شخصیت پر بدنما داغ زیادہ لگایا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے،
اور ویسے بھی ایک حدیث ہے 6659 نمبر کی صحیح الجامع کی، المؤمن لأہل الایمان بمنزلۃ الرأس فی الجسد، ایک مومن سارے مومنین کے لیے ویسا ہوتا ہے جیسے انسان کا سر پورے جسم کے لیے ہے، کیونکہ یعلم الجسد لما فی الراس، اگر سر میں درد ہے تو صرف یہ تکلیف سر محسوس نہیں کرتا بلکہ پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یعلم المؤمن لأہل الایمان، اگر ایک مومن تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف پورے اہل ایمان کی تکلیف ہے۔ آج یہ فتنہ کہ کسی کی بیٹی اسلام فروش بن گئی ہے، کسی کی بیٹی کفر کی طرف مائل ہو گئی ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، یہ اسلام کی بیٹی ہے، ہم اور آپ کی بیٹی ہے۔ اس لیے اس کے تعلق سے فکر مند رہنا یا ایسے ہی اقدام کرنا اور جو اسباب ہیں ان کو بغور سننا اور اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ضروری ہے۔ پہلا سبب اسلام فروشی کا، دینی تعلیم سے دوری، کیونکہ اگر انسان دنیا میں اپنی حفاظت کا طریقہ نہیں جانے گا کہ میں اپنے آپ کو محفوظ کیسے کروں تو وہ کبھی بھی محفوظ نہیں ہو پائے گا۔ دنیا میں کوئی سا بھی کام کرنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، مثلا گاڑی انسان چلاتا ہے تو اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم ہمارے دین کی حفاظت کیسے کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں، یہ تعلیم ضروری ہے۔ تعلیم سے جتنی دوری بڑھتی جائے گی ایمان اور اسلام سے اتنی ہی زیادہ دوری بڑھے گی۔ آج کل ایک جملہ ہے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم یعنی بالکل ہائی تعلیم، وہ تعلیم دنیاوی نہیں ہے، اگرچہ زیادہ والدین اعلیٰ تعلیم صرف دنیاوی تعلیم ہی سمجھتے ہیں، بچیوں کو یہ بنایا جائے، یہ سکھایا جائے، اس منصب پہ فائز کیا جائے۔ آپ بچیوں کو اسلامی قیود اور اسلامی شروط کے پس منظر میں اور اسلامی آداب کے تناظر میں جو بنا سکتے ہیں وہ بنائیے، لیکن پہلے درس حیا، درس دین، درس ایمان ضرور دلائیے۔ آج اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں اسلام فروشی نہ کریں اور ایسے ہی جو دین کے دشمن ہیں ان کے شکنجے میں گرفتار نہ ہوں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، سب سے پہلے جذبہ دین جگانا ہوگا، آنکھوں میں شرم کا زیور سجانا ہوگا۔ اگر ہم یہ کر لے جائیں گے تو یہ بیٹیاں محفوظ رہیں گی۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا دنیا نہیں آخرت جن کی برباد ہوئی، جو لوگ دوزخ کا لقمہ بنے ان کی بھی وجہ یہی ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 10 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش اگر ہم دنیا میں سننے والے اور سمجھنے والے ہوتے تو ہرگز ہم دوزخ میں نہ آتے۔ یہ سننا اور یہ سمجھنا کیا ہے؟ یہ سننا اور سمجھنا اللہ کا دین ہے، یہ سننا اور سمجھنا اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر ہم یہ بتاتے اپنی بچیوں کو کہ اسلام کا مقام کیا ہے، ایمان کا مرتبہ کیا ہے، دیکھیے ایک حدیث آتی ہے جو کہ 3987 نمبر کی سنن نسائی کے اندر ہے، اور بھی صحیح الجامع میں 5077 اور ایسے ہی جامع ترمذی میں 1395، یہ سب ریفرنس ہے، الفاظ الگ الگ ہیں۔ ایک جملہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، اگر ایک مسلم کے قتل میں پوری دنیا بھی شامل ہوگی تو
اللہ پوری دنیا مٹا دے گا۔ مسلم کا مقام اللہ کے یہاں اتنا ہے، مسلم کا مرتبہ اتنا ہے، مومن کا چھوڑیے، محسن کا چھوڑیے، جو ان سے بڑے درجات ہیں، مسلم کا لفظ ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ اگر پوری دنیا مل کر کے ایک مسلم کو قتل کرے تو اللہ پوری دنیا مٹا دے گا ایک مسلم کے ناحق قتل کے لیے۔ یہ ہے اسلام کا مقام، مسلم کا مقام۔ اور وہ حدیثیں ہم نے بارہا سنی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جگہ مرفوعاً ہیں یا موقوفاً تو بالکل صحیح ہے، حکماً وہ مرفوع ہے۔ 3420 سلسلہ صحیحہ میں اس کے یہ الفاظ موجود ہیں، کعبے سے خطاب کر کے کہا گیا ما اعظمک یا ما اعظم حرمتک وما اعظم شأنک۔ کعبہ تیری حرمت کا کیا کہنا، تیرے تقدس کا کیا کہنا، تیری عزت کا کیا کہنا، لیکن حرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمتک۔ تیری عزت سے، تیرے تقدس سے اور تیرے مقام رتبے سے ایک مومن کا مقام، اس کا تقدس، اس کی عزت، اس کی حرمت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے، کیونکہ تجھے ایک تقدس کا حصہ ملا ہے، مومن کو اس کے نفس کا تقدس کا حصہ ملا، اس کے مال کا ملا اور اس کی عزت آبرو کا ملا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یا خاص کر کے اپنی بچیوں کو سکھانا ہوگا کہ مسلم کا مقام، مومن کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہوتا ہے۔ 59 نمبر کا ایک ٹکڑا ہے سورہ روم کا بالکل اخیر کا، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو لوگ علم دین سے نابلد رہ جاتے ہیں ان کے سینوں پر اللہ بددینی کی مہر مار دیتا ہے، پھر وہ سینے کبھی اسلام قبول نہیں کر پاتے یا ایسے ہی اسلام کے موافق زندگی نہیں گزار پاتے۔ تو جو ہم تعلیم دنیاوی دلاتے جائیں گے، دین کی تعلیم سے اپنی اولاد کو دور کرتے جائیں گے، یہ فتنے سر اٹھا کے ہمارے گھر تک پہنچیں گے۔ پہلا سبب ہے ارتداد کا، دین فروشی کا، کہ آج بچیوں کو، لڑکیوں کو جو مسلمہ ہیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ 61 نمبر کا ایک جملہ سنن ابن ماجہ کا، جس میں جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کننا فتیان حزاورا عند رسول اللہ۔ عنفوان شباب کی دہلیز پر پہنچے ہوئے ہم نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور اللہ کے نبی سے کیا سیکھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلمنا منہ الایمان قبل ان نتعلم القرآن۔ آج قرآن چھوڑ دیجئے، وہ سارے نوجوان کہہ رہے ہیں، صحابی ہیں جندب بن عبداللہ، ایک ٹیم عنفوان شباب کی دہلیز پر بالکل چڑھتی جوانی پر پہنچے ہوئے رسول اللہ کے پاس جاتے، پہلے ایمان کا علم حاصل کرتے۔ ایمان کیا ہے؟ آج ہم کو ہی نہیں پتا کہ ایمان کیا ہے۔ جو مربی ہیں، جو والدین ہیں، جن کی گود میں اللہ نے بچیوں کی نعمت دی ہے، ان کو ہی نہیں پتا کہ ایمان کیا ہے۔ اسی لیے اگر ہم نہیں جانیں گے کہ ہم کیسے محفوظ رہیں، ہماری بچیاں کیسے محفوظ رہیں، تو پھر یہ محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا، آگے آگے ناممکن بھی ہو جائے گا۔ 2516 جامع ترمذی کی بڑی حدیث، اصولی حدیث ہے۔ رسول اللہ نے بیسک تعلیم کیا دینی چاہیے بچوں کو وہ سکھایا، اور لفظ بھی اس حدیث کے اندر چاہے عبداللہ بن عباس ہو یا فضل بن عباس ہو، رسول اللہ کہہ رہے یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں۔ بچہ یا بچی پہلے یہ سکھایا جائے، پہلے یہ علم دلایا جائے، احفظ اللہ یحفظک، جس کلمے کو کہہ کر کے تم نے دین کا لبادہ اوڑھا ہے، ایمان کی چادر پہنی ہے یا تقوی کا لباس زیبتن کیا ہے، یہ اللہ کا ہے، اس کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری ہمیشہ حفاظت کرے گا۔ اور اگر اس کی حفاظت میں کمی آئی
اور اسے تار تار کیا گیا، اس کی تنقیص کی گئی، اس کا استہزاء مذاق اڑایا گیا، تو پھر نہ عزت بچے گی نہ جسم بچے گا، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ رب العالمین کے دین کی جو حفاظت نہیں کرتا، اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ تو یہ بڑا بنیادی سبب ہے تعلیم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچیاں جو آج کل دین فروشی کی طرف گامزن ہیں، یہ فتنہ ختم ہو جائے اور ہمارے گھر تک، سماج تک نہ پہنچے، تو سب سے پہلے بچیوں کے لیے اسلامی قیود کے تناظر میں جو اسلام نے سکھائے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے انتظامات کرنے ہوں گے۔ اور اعلیٰ تعلیم سے مراد ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، 5027 5028 کتاب فضائل القرآن صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عثمان ابن عفان بیان کرتے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ تعلیم، یہ سب سے بڑی تعلیم ہے، اللہ کا علم ہے، اس کو سکھایا جائے۔ حضرت عائشہ، امت پر بڑا احسان ہے، 2210 مرویات ہیں ان سے، اور انہوں نے جن خواتین پر فخریہ جملہ کہا، چاہے 101 نمبر کتاب العلم صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، یا اسی طریقے سے الفاظ مختلف ہیں صحیح مسلم کے اندر 2533 نمبر سے، رسول اللہ کے پاس خواتین آئیں۔ حضرت عائشہ ان خواتین کے بارے میں کہتی، نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعہن ان یتفقہن فی الدین، سب سے بہترین خواتین انصار کی خواتین ہیں، کیونکہ دین سیکھنے کے لیے، دین میں فقہ حاصل کرنے کے لیے انہیں ان کی شرم کبھی حائل نہیں کرتی ہے، یا ان کی شرم کبھی بھی منع نہیں کرتی ہیں۔ آج انسان جہاں شرمانا چاہیے وہاں بے شرم ہو گیا ہے، لڑکا یا لڑکی، اور جہاں نہیں شرم آنی چاہیے وہاں انسان شرماتا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے، دین پوچھنے کے لیے لڑکے بھی شرماتے ہیں، چہ جائے کہ لڑکیاں، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں انصار کی خواتین علم دین سیکھنے کے لیے نہیں شرماتی تھی۔ اور پھر انہوں نے رسول اللہ کے پاس آ کر کے کیا کہا، غلبنا الرجال بحدیثک فاجعل لنا یوما من نفسک نأتیک بک فی۔ اللہ کے نبی مرد حضرات مرتبے میں، فضیلت میں بہت آگے نکل گئے، اور وہ آگے اس وجہ سے نکلے ہیں کہ آپ کی حدیث زیادہ سنتے ہیں، جتنا سنتے ہیں اتنا عمل کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی آگے جانا ہے، ہمیں بھی رتبہ چاہیے، ہمیں بھی مقام چاہیے۔ یہ وہ خواتین ہیں۔ آج کل کی خواتین دنیاوی منصب میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، دنیا میں آگے جانا چاہتی ہیں، پہلے دین اس کے بعد دنیا، کیونکہ ہماری دنیا بھی ہمارے دین کے لیے ہی ہے۔ اگر ہماری دنیا میں ہمارا دین نہیں ہوگا تو یہ دنیا اللہ پوری وبال جان بنا دے گا، مال عذاب ہو جائے گا، اولاد عذاب بن جائے گی، ہماری صحت، ہماری تندرستی، یہ سب وبال جان ہیں۔ تو ہمیں دنیا بھی دی گئی ہے دین کے لیے، اس لیے دین پہلے۔ اگر دین نہیں ہے تو ایسی دنیا انسان کے لیے، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ کتنی بھی ترقی یافتہ ہے، عذاب ہے، عذاب سے کمتر کچھ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں، کہا مرد حضرات ہم سے آگے بڑھ گئے، اور آگے اس لیے بڑھے کہ ان کے پاس آپ کو جو اللہ نے سکھایا ہے اس کا علم زیادہ ہے، اس لیے ایک دن ہمارے لیے متعین کر دیجئے، آپ جگہ بتائیے، وقت بتائیے، ہم پوری جماعت اس وقت میں اس جگہ پہ حاضر ہو جائیں گے۔ اور کہا کیا، کس لیے؟ صرف ایک دو بات سیکھنے کے لیے، ایک دو آیت سیکھنے کے لیے؟ آج گھر کی خواتین کی حالت دیکھ لیجئے، تعلیم کے نام پر صرف ایک سوال، گھر سے نکلنے کی ایک مخصوص دعا ہے، اور اس کے اندر وہ الفاظ ہے، اگر یہ الفاظ پڑھے جائے نا اور انسان قابل ہو کہ اس کی یہ دعا قبول کرے اللہ، تو کبھی وہ گمراہی کا شکار نہ ہوگا۔ دین بیچنا بہت دور ہے، دین سے نکل جانا بہت دور ہے، کسی چھوٹی گمراہی کا بھی وہ شکار نہیں ہوگا۔ یہ 5094 ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ جب بھی گھر سے نکلتے تھے پڑھتے تھے۔ یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے آج ہماری بچیوں کو نہیں معلوم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل،
ان ازل او ازل، ان اظلم او اظلم، او اجہل او یجہل علی. یہ مخصوص کلمات ہیں، دعا ہے. گھر سے نکلتے وقت رسول اللہ بار بار پڑھتے تھے، اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہوں یا پھر میرے ذریعے کوئی اور گمراہ ہو. اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں اس بات سے کہ دین کی استقامت سے میرا پیر پھسلے، بال کے برابر بھی میں تھوڑا دین کی ہدایت سے ہٹایا جاؤں یا میرے ذریعے کوئی اور ہٹایا جائے. اللہ اس بات سے بھی میں تیری حفاظت کا سوال کرتا ہوں کہ میں جاہل بنوں تیرے دین سے یا میرے ذریعے دین کی جہالت پھیلے، میرے ذریعے کوئی دوسرا جاہل بن جائے. یہ رسول اللہ کے مخصوص کلمات کی دعا ہیں. ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے؟ جب بڑوں کو یاد نہیں تو چھوٹوں کو کیسے سکھایا جائے گا؟ مسئلہ یہی ہے، آج انہی والدین کی تربیت کی ضرورت ہے اور ان کے ایمان میں استحکام استقامت کی ضرورت ہے. جن کی گود میں اللہ نے بچے اور بچیاں دی ہیں ان کو ہی نہیں پتا کہ اپنے دین کی حفاظت کیسے کرے، تو وہ بچے اور بچیوں کے دین کی حفاظت کیسے کرے. صحابیات رسول اللہ سے کہہ رہی ہیں علمنا مما علمک اللہ، وہ سارا علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، جو آپ مرد حضرات کو سکھاتے ہیں. صرف قرآن کی ایک آیت نہیں، ہمارے مخصوص مسائل نہیں، پورا علم. تو یہ وجہ تعلیم سے دوری آج کل ارتداد کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور آگے جتنی بھی وجہ آئیں گی نا وہ اسی وجہ سے ہی ہیں. دوسری وجہ دین کا مقام اور دین کا مرتبہ، آئیڈیل، نمونہ، اسوہ، قدوہ. آج ہماری بچیوں کے لیے کون ہے؟ گھر میں جو ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے، چاہے فلمی ماحول ہے، سیریل کا ماحول ہے، ٹیلی ویژن، اور اس سے بھی بڑھ کر کے ہر ہاتھ میں شیطان کا وسیلہ ہے، بے حیائی کا مخزن اور ذخیرہ ہے. اس لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہمارے بچے اور ہماری بچیاں کس کو رول ماڈل مانتی ہیں، کس کو آئیڈیل مانتی ہیں؟ جب ان کے نمونے، ان کا اسوہ، ان کا قدوہ وہی جو اسلام فروشی کر کے کسی کے ساتھ ہو لے، کسی کے ساتھ بھی عشق اور محبت کی زنجیر میں جکڑ جائے، فرق نہیں پڑتا کہ اس کا دین کیا ہے، میرا دین کیا ہے، وہ کون ہے، میں کون ہوں، بس مجھے بہتر لگا، وہ مجھے پسند کرتا ہے، اس لیے یہ میرا اختیار ہے. تو جب رول ماڈل، آئیڈیل، قدوہ، اسوہ آج کے زمانے کی سب سے بڑی فاحشہ، پیشہ ور، زانیہ، شرم اور حیا کی چادر جنہوں نے اتار دی ہے، ایسی خواتین ہوں گی تو پھر اس طرح کے فتنے نہیں اٹھیں گے. آپ دیکھیں صحابیات، کیونکہ تعلیم سے ہی یہ اسوہ آئے گا، تعلیم سے ہی یہ نمونہ آئے گا. ام سلیم، بہت بار ہم نے ان کا قصہ سنا، 3341. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، پہلے مسلم نہیں تھے، ابو طلحہ، کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. صحابیہ کہہ رہی ہیں ان مثلک لا یرد، آپ جیسے مالدار، باعزت خاندان کے بڑے یا ایسے ہی مدینے کے حاکموں میں سے، سلطانوں میں سے ایک، رئیس زادوں میں سے ایک، آپ سے کون شادی کرنا نہیں چاہے گا؟ لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. حضرت ابو طلحہ نے یہ بھی کہا، یہ الفاظ احکام الجنائز میں موجود ہیں 35 نمبر سے، دیکھ لیجئے. آپ کا گھر خوشیوں سے مالا مال ہو سکتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دینار درہم آپ کے گھر میں بھر دیے جائیں گے، سونے اور چاندی کا انبار لگا دیا جائے گا. آج تھوڑی سی دولت کی وجہ سے کار ہے، اچھا بنگلہ ہے، رو ہاؤس ہے، ہماری بچیاں پھسل جاتی ہیں، اس کے ساتھ ہو لیتی ہے، دین کا سودا کر لیتی ہے. دنیا اچھی گزرے، لائف اسٹائل اچھی گزرے. ہم نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ دین کا رتبہ کیا ہے، دین کا مقام کیا ہے. آج
کیونکہ ہم ہی اس طرح کے ماحول میں ہیں یا ایسے حالات میں ہیں کہ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی منفعت کے لیے دین فروشی اختیار کر جاتے ہیں. یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کڑک جملہ ہے 77 سورہ آل عمران کا، لیکن حقیقت بھی ہے. اللہ کے عہد کو چند چیزوں کی منفعت کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے زیادہ تر لوگ بیچ دیتے ہیں. آج ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی قسم کھا کے 10 روپے کا فائدہ ہے نا تو بھی جھوٹی قسم ہم کھا لیتے ہیں، لیکن 10 روپے کے فائدے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی. نعوذ باللہ. اسی لیے ہماری بچیاں بھی فوراً دنیاوی عیش و عشرت دیکھتی ہیں، ایمان کی چادر اتار کے باپ کی تربیت پہ تماچا مار کے اس کے ساتھ ہو لیتی ہیں. یہاں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ کا پورا گھر بھر دیا جائے گا، سونے اور چاندی کے انبار لگا دیے جائیں گے. تو بھی جواب دیا گیا کہ آپ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں. وَإِنِّي لَا أَتَزَوَّجُ، کیونکہ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، آپ مسلم نہیں ہیں. اسلام لے آئیے. اور میں ایسے نہیں کہتی کہ آپ اسلام لے آئیے، بس اسلام لے آئیں گے یہی میرا مہر ہوگا. نہ دینار چاہیے، نہ درہم چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ آپ کے باغات چاہیے، نہ آپ کا محل چاہیے. مجھے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ کا دین چاہیے. یہ واقعات سنانے ہوں، یہ آئیڈیل نمونہ بتانا ہوگا. اگر ہم بتائیں گے تو بچیاں انہی کو آئیڈیل مانیں گی، انہی کو نمونہ مانیں گی. اور وہ واقعہ 2821 مسند احمد کا بہت بڑی حدیث، جس کے اخیر میں فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی ان کے ساتھ ایک مرتبہ اذ سقطت المدرہ من یدہا فقالت بسم اللہ، کنگھی ہاتھ سے چھوٹتی ہے اور زبان پر فوراً اللہ کا نام آ جاتا ہے. فرعون کی بیٹی وہیں موجود ہے، کہتی ہے ابھی میرا باپ، کیوں میرے باپ کا نام نہیں لیا؟ جواب ملتا ہے ربی و ربک و رب ابیک اللہ، میرا بھی رب، تیرا بھی رب، تیرے باپ کا بھی رب اللہ ہے، اس لیے میں نے بسم اللہ کہا. شکایت کر دوں؟ جو چاہے کرو. پہنچ گئی شکایت. فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِّن نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ، ایک اسٹیچو گائے کا منگایا گیا، تانبے کا، اور اس کو آگ میں جلایا گیا. اور یہی آگ اب انجام بننے والی تھی جس نے صرف اللہ کا نام لیا تھا. یہ واقعہ بچوں کو سنانا چاہیے. ایسی خواتین کو آئیڈیل نمونہ بنانے کی تلقین کرنی چاہیے. بچے بھی ہیں، وہ خاتون بھی ہے، خادمہ ہیں، لیکن ایمان میں وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے یا ایسے ہی کسی رانی سے کم نہیں ہے. اس کی توحید دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے. فرعون کہتا ہے آپ کے بچوں کو آگ سمیت جلایا جائے گا، اسی آگ میں جلا دیجیے. ایک ایک کر کے بچوں کو پہلے خاتون کے سامنے زندہ نظر آتش کر دیا. وہ دیکھ رہی ہے یہاں تک کہ حتی انتہا الی صبی لہا مرضع، چھاتی سے چپکا ہوا دودھ پیتا بچہ اس کی باری آ گئی. فتقاعست، تھوڑی دیر کے لیے خاتون پیچھے ہٹ گئی. یہ بچہ بھی جل جائے گا آنکھوں کے سامنے. تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹی. معجزہ، جو بچنا چاہتا ہے اللہ بچاتا ہے. 380 ادب المفرد کی حدیث ہے، من لا یوق لا یتوق، جو آدمی نہیں بچنا چاہتا اسے اللہ کبھی نہیں بچاتا، جو بچنا چاہتا ہے اس کو ہی بچاتا ہے. یہاں توحید کی حفاظت کرنا چاہتی تھی خاتون، اللہ نے بچایا. وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، شیطان اپنا کام کر رہا تھا. بچہ بولا یا امی اصبری فإنک علی الحق، امی جان آپ حق پہ ہیں، صبر کیجئے، مجھ سمیت نظر آتش ہو جائیے، اس آگ میں جل کے راکھ ہو جائیے. پھر کیوں وہ بچہ کیوں کہہ رہا ہے دودھ پیتا بچہ؟ معجزے کے طور پر جیسے حضرت عیسیٰ بولے ویسے یہ بچہ بھی بولا. فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ،
اگر اس آگ میں جل کر کے آپ دوزخ کی آگ سے بچا لی جاتی ہیں تو یہ اللہ کا آپ کے اوپر کرم اور احسان ہے، اس لیے اس آگ میں جل کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیجیے۔ سنایا ہم نے یہ واقعہ اپنی بچیوں کو، یہ آئیڈیل، یہ نمونہ۔ اور پھر آگے تیسری وجہ حیا، شرم، اور یہ حیا شرم نگرانی سے آتی ہے، دلانے سے آتی ہے، پیدا کرنے سے آتی ہے، سکھانے سے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، فضیلتیں تو ہم بہت سن چکے ہیں، ساری فضیلتیں آ جانے کے بعد یہ واقعہ تو بہت بعد کا ہے، جو صحیح بخاری کے اندر 3110، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والی ہے۔ رسول اللہ نے پورا مجمع اکٹھا کیا اور کہا لست احرم حلالا ولا احل حراما، میں کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ لست احرم حلالا ولا احل حراما، جس سے شادی کرنی ہے کرے، لیکن میری بیٹی زوجیت میں ہے حضرت علی کے۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، یہ ہے باپ کی ذمہ داری، بچیاں باپ کا خواب ہوتی ہیں، ایسے ہی باپ کی بہت زیادہ لاڈلی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، رسول اللہ کی لاڈلی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 5230 صحیح بخاری کی حدیث، یُریبُنِی ما أَرَابَهَا وَيُؤْذِینِ مَا ذَاهَا، فاطمہ انہا بضعۃ منی، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور جو ان کو مشق ستم بنائے گا وہ ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ کو تکلیف دے گا، جو ان پہ ظلم کرے گا وہ مجھ پہ ظلم کرے گا، جو انہیں ستائے گا وہ مجھے ستائے گا۔ یہ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کے لیے الفاظ کہے۔ لاڈ پیار الفت اور محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تربیت اور تعلیم پر اپنی الفت اور اپنی محبت کو مقدم کر دیں، پہلے تربیت، پہلے تعلیم۔ اسی لیے کہاوت ہے اپنی بچیوں کو سونے کا لقمہ کھلائیے، لیکن ان کی سیرت اور ان کے کردار، ان کے دین پر دشمن کی نگاہ رکھیے۔ اپنی بچیوں کو سونے کا لقمہ کھلائیے، لیکن ان کی حیا کے لیے، ان کے کردار کے لیے، ان کی سیرت کے لیے ان کے اوپر دشمن کی نگاہ رکھیے، جیسے ایک دشمن دوسرے کے لیے تاک میں بیٹھتا ہے۔ کہاں گئی، کیوں گئی، کس لیے گئی، کب گئی، کس کے ساتھ گئی؟ سہیلی کے نام پہ سہیلا تو نہیں جس کے یہاں پوری رات گزر جاتی ہے۔ آج باپ کو فرصت نہیں ہے، اور مصروفیت اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عذاب بن جائے، اور مصروفیت اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فرض منصبی پر غالب آ جائے۔ مصروفیت جنت کے حصول تک کے لیے، دوزخی بننے کے لیے نہیں۔ گھر سے نکلا تو بچے نہیں، گھر میں آیا تو بچے نہیں۔ اب یہ باپ اپنی بچیوں کو کب سکھائے گا؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ وقت نہیں ہے تو پھر جس نے 1,00,000 سے زیادہ وہ اشخاص تیار کیے جس کے بارے میں قرآن نے ایک جملہ کہا 22 نمبر کا سورہ مجادلہ کا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، جیتا جاگتا زمین پہ چلتا، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ غالب رہے گا۔ 5-6 سورہ مائدہ، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کس نے بنائے؟ رسول اللہ نے۔ پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں سے آپ نے اپنی زندگی کے اندر ڈائیلاگ کیے، اسلام کے خطوط بھیجے، اسلام لے آؤ، اسلام میں امن و امان ہے۔ آپ سے زیادہ مصروف، آپ سے زیادہ مشغول کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شادی ہو چکی ہے، عرصہ بیت گیا ہے۔ حضرت علی ابو جہل کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ اپنی بیٹی کے خاطر لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں میری بیٹی کو طلاق دو،
کیونکہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ فی بیت، ایک گھر میں ایک چھت کے سائے اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیونکہ مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کے دین کا فتنہ نظر آ رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ میری بیٹی کے دین کے اوپر یہ صحبت متاثر ہو جائے گی، میری بیٹی کے دین پر ہو سکتا ہے ان کی صحبت جس کے ساتھ میں رکھنا نہیں چاہتا غالب آ جائے گی، میری بیٹی کا دین خطرے میں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ حضرت فاطمہ کو چاہنے والا، یعنی ایک باپ بیٹی کا جو رشتہ بتایا گیا، جتنی محبت رسول اللہ کی حضرت فاطمہ کے لیے ہے ہر باپ کو کرنی چاہیے اتنی محبت، لیکن کیا کوئی زیادہ کر سکتا ہے اس سے؟ اس لیے محبت کا تقاضا ہرگز یہ نہیں کہ بیٹی کہے یہاں ایڈمیشن دلایا جائے تو آپ وہاں پہنچا دیجیے، بیٹی کہے مجھے موبائل دلا دیجئے تو آپ موبائل دلا دیں، محبت کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ سے ایک مانگ حضرت فاطمہ نے بھی کی تھی، اور وہ کوئی ایسی مانگ نہیں تھی جس سے دین پہ حرف آ جائے، لیکن باپ نے بیٹی سے محبت کیسے کرنی چاہیے اور باپ کا فریضہ اپنے بیٹی کے تعلق سے کیسا ہونا چاہیے یہ سکھایا۔ رسول اللہ سے کہا گیا، اللہ کے نبی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، 2727 صحیح مسلم، ایک خادم چاہیے، ایک غلام چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا الا اعلمک کلمات خیر من خادم اذا آویتما الى فراشکما، میں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں جو خادم سے بہت زیادہ بہتر ہیں، آؤ رات میں بستر پہ، تب یہی تسبیح تحلیل تکبیر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کتنی بار پڑھنا ہے، رسول اللہ نے سکھائے۔ آج اگر بیٹی کہہ رہی ہے گاڑی دلا دو، بیٹی کہہ رہی ہے موبائل دلا دو، بیٹی کہہ رہی ہے یہاں ایڈمیشن دلا دو، یہاں لے کے چلے جاؤ، تو کوئی محبت کے نام پہ زہر مانگے اور باپ بیٹی کو زہر دے دے تو یہ باپ نہیں ہے، یہ قاتل ہے۔ اس لیے بچیوں کو کیا دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، کہاں لے کے جانا چاہیے، یہ ایک باپ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج حیا کے نام پر ہم چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں لباس اسلامی خواتین کے کیسے ہیں، اسلامی خواتین کا کلچر کیسا ہے۔ کبھی اتفاق سے سیر و تفریح کی جگہ پہ آپ چلے جائیں، لباس میں نیم عریاں بے حیا اسلامی خواتین آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ وہی اقبال کا شعر، وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہود کو تو خامخواہ ہم نے بدنام کیا ہے کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اسلام کے نام لیوائی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ غیر مسلم لڑکیوں سے بھی زیادہ لباس میں بے حیائی میں اسلام کی نام لیوا لڑکیاں آگے بڑھ گئی ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ بچیوں سے زیادہ ذمہ دار جن کی گود میں یہ بچیاں دی گئی ہے وہ ہیں۔ اس لیے حیا سکھانا، حیا بتانا، حیا کا درس دینا بہت ضروری ہے۔ یہ بات آخری، کیونکہ یہ ٹاپک کئی جمعہ کا تقاضا کرتا ہے، انشاءاللہ آئندہ بات آئے گی۔ آخری بات صحیح مسلم کے حوالے سے، حیا کے نام پہ صحابیات کی حیا دیکھیے کس حال میں ہے وہ دیکھیے۔ 2576 عطا ابن ابی رباح عبداللہ ابن عباس کے بڑے شاگردوں میں سے، کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، طواف کرتی ایک خاتون کو دیکھا، سیاہ فام، کالی کلوٹی، جنتی خاتون زمین پر چلتی دیکھنا چاہتے ہو؟ شاگرد کہتے ہیں ہاں بالکل دکھائیے۔ کہا هذه المرأة السوداء اتت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیاہ فام کالی خاتون ایک بار رسول اللہ کے پاس آئی۔ ہماری بچیاں یہ سمجھتی ہیں حسن میں، جمال میں، نکھار میں، زیب و زینت میں، زیبائش میں، آرائش میں کامیابی ہے، نجات ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، نہیں۔ جسم کیسا بھی ہو اللہ کا دیا ہوا ہے،
بناوٹ اس کی ہے. اگر کوئی کسی کو طنز کرتا ہے سیدھا اللہ کی خلقت پہ طنز کرتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جو پیدا کرنا چاہے. اور جنت میں جانے کے لیے جسم کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں، جسم کا حسین ہونا ضروری نہیں، لباس کا سٹینڈرڈ ہونا ضروری نہیں، اور ایسے ہی اعلیٰ کوالٹی کے سارے سامان یا لائف سٹائل یہ ہونا ضروری نہیں. ہاں جنت میں جانے کے لیے دل میں ایمان ہونا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے کردار اسلامی ہونا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا سکھایا ہوا دین اس سے وفادار ہونا ضروری ہے. آئی رسول اللہ کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی میں مرگی کی بیماری میں مرگی کی بیماری ہے، فدعو اللہ لی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے. عقیدہ دیکھیے، آج سب سے زیادہ خانخواہوں پر یا ایسے ہی جتنی بڑی بڑی درگاہیں ہیں وہاں پر بھیڑ کن کی لگتی ہے؟ آستانوں پر خواتین کی. یہاں نہیں آتی، یہاں آنے کے لیے سارے مفتیان کا پہرا ہے، خاتون سب جگہ جا سکتی ہے. نعوذ باللہ. جو بے حیائی کے مخزن ہیں، یعنی جہاں صرف بے حیائی شیطانی کا عمل ہوتا ہے، وہاں تک بھی خاتون جا سکتی ہے. ڈانس کلب وہاں پہ بھی جائے، کوئی مفتی زیادہ نہیں کہتا. خاتون مسجد نہیں آ سکتی. کیوں بھائی؟ مسجد سے بہتر، برتر، بلندتر، خیر کا مقام اللہ کے نزدیک کوئی ہے؟ 671 احب البلاد الی اللہ مساجدها، صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آئی. عقیدہ دیکھیے، چاہتی آج کل کی خواتین کی طرح ان کا واسطہ سہارا لے کر کے گھر پہ نہیں واسطہ لے لیتی، رسول کے پاس آ کے بھی ریکویسٹ، درخواست، گزارش، ادعو اللہ لی. آپ نہیں، اللہ سے دعا کر کے میرے لیے اللہ سے کہیے مجھے شفا دے. ڈائریکٹ رسول سے نہیں مانگا. آج جیسے ہے بھی یا نہیں، جانور بھی ہے یا انسان بھی ہے، نہیں پتا اندر کون ہے. وہاں پر یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ دھاگا، وہ دھاگا، اس کی نظر کا، اس کی نظر کا، سب اسلامی خواتین کر رہی ہیں. اور جب شرک میں، کفر میں خواتین اتنی آگے نکل جائے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، تو حیا کہاں رہے گی؟ حیا ایمان کے ساتھ رہتی ہے. جب ایمان نکلتا ہے تو حیا لے کے نکلتا ہے. 58 مستدرک حاکم کی حدیث ہے، الایمان والحیا قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. رسول اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. دو آپشن دیے، دنیا چاہیے یا جنت چاہیے. ہم نے ہماری خواتین کو نہیں سکھایا، بچیوں کو نہیں سکھایا کہ جنت سے بہتر، جنت سے قیمتی اللہ کا کوئی نام نہیں. اسی وجہ سے تھوڑے سے کے لیے ہمارے چہرے پر بھی یا ہماری تربیت پر بھی تماچا مار کے وہ بچی نکل جاتی ہے. پوری عزت کا جنازہ بازار میں لا کے کھڑا کر کے تماشا بنا کے وہ بچی والدین کو بھی بدنام کر کے چلی جاتی. کس لیے جاتی ہے؟ عیش و عشرت کے لیے، دنیا کے لیے، اچھی لائف جینے کے لیے جو اس کے نزدیک. رسول کہہ رہے ہیں یہ ہے جنتی خاتون. آپ کو دنیا چاہیے، شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہا مجھے جنت چاہیے. انی اصبر واحتسب، بس آپ میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے، ادعو اللہ لی اللہ اتکشف، کہ جب مرگی مجھ پر طاری ہوتی ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور ایسے چلتے چلتے گر جاتی ہوں. اور جب بے ہوشی آتی ہے، مرگی طاری ہوتی ہے، تو میری بے پردگی ہو جاتی ہے، میری حیا کے خلاف میری سطر کھل جاتی ہے. تو اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے بے ہوشی کی حالت میں بھی میری بے پردگی نہ ہو اور میری حیا نہ نکلے. صحابیہ جنتی خاتون بے ہوشی کی حالت میں بھی بے پردگی کرنا گوارا نہیں کر رہی ہے. اور آج شوہر کے پاس رہ کر کے جس طریقے سے شریعت کہتی ہے بالکل اس کے اپوزٹ، اور رسم و رواج کو اپنانے، کوئی فنکشن ہو جائے، شادی ہو جائے یا ایسے ہی سیر و تفریح کی جگہوں پہ جانا ہے، پھر اسلامی خواتین کا نظارہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ عبادت سمجھ کے نعوذ باللہ اپنی شرم و حیا کا جنازہ نکالتی ہے. جس طریقے سے یہ خاتون عبادت سمجھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی میں اگرچہ بے ہوش ہو جاؤں، بے ہوشی مجھے برداشت ہے،
لیکن میری بے پردگی، میری حیا کے خلاف حرکات مجھے برداشت نہیں ہیں۔ تو اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ اللہ اس حالت میں میری سطر ظاہر ہونے نہ دے۔ یہ حیا، یہ سکھانے سے، بتانے سے اور ایسے ہی اس طرح کے واقعات سمجھانے سے آئے گی۔ آئندہ انشاءاللہ کچھ باتیں اسی کے متعلق بیان کی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ہماری اور ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور جو بھی اس طرح کے فتنے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے جو جد و جہد ہم سے ہو سکتی ہے رب العالمین اقدام کے طور پر وہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ